پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کس چیز میں ہے؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آئیے ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کہاں ہے۔ پیارے بھائیوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آسمان سے جب زمین کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک نصیحت کی تھی۔ اس نصیحت کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کیا نصیحت تھی۔ مخاطب تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے، لیکن وہ نصیحت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ پیارے بھائیوں، اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو اس ہدایت کی تابعداری کرنے والے ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، تو شیطان بھی وہاں پر موجود تھا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا ہوا وہ پورا ایک واقعہ ہے، وہ آپ میں سے میکسیمم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت سے نکالا، ان سے کیا لغزش ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تو پھر جب کبھی میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو اس ہدایت کی تابعداری کرنے والے ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہدایت بھیجی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا قیامت والے دن، یعنی وہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ کیا ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے؟ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بھیج دیے، آخری رسول بھیج دیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب، اپنا آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی بھیج دیا۔ تو آج کے لیے ہمارے پاس ہدایت کیا ہے؟ پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی۔ قرآن کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک ہدایت قرآن مجید فرقان حمید اور دوسری ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی تمہیں اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تم، تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور پیارے بھائیوں، کامیابی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 71 کا آخری حصہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی حکم مانا، تو فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی کا راز کس میں ہے؟ اللہ کا حکم مانا جائے اور اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا دراصل اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، جو بھی کیا، جو بھی فرمایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنی خواہش سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم سورت نمبر 53 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ یعنی پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ تو وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے، یعنی جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی اترتی ہے۔ پیغمبر کبھی بھی اپنی نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، اور اسی لیے پھر قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تو فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا جو بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کے فرمان سے کیا، اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کیا. جو بھی فرمایا جو بھی کیا. تو اصل کامیابی اور اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے اور قرآن و سنت کی اتباع کرنے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.